اردو کے MCQs۔ سوال ہے، اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، اس نام سے اور کس نے کتاب لکھی؟ درست جواب ہے احسن فاروقی۔ اگلا سوال ہے، تنقیدی مسائل ریاض احمد کی تصنیف ہے، ان کہیں کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے حسینہ معین۔ اگلا سوال ہے، وہ بہاریں یہ خزائیں کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے امتیاز علی تاج۔ اگلا سوال ہے، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعرات اور سانحۂ کربلا بطور شعری استعارہ کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے، ادب کا بدلتا منظر نامہ اور ادبی تنقیدی اور اسلوبیات کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر اور ذکر شہاب کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ اگلا سوال ہے، باقی ماندہ خواب کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے پروین شاکر۔ اگلا سوال ہے جی، انشائیہ کی بنیاد داستان اور ناول اور تنقید بستان کس کی کتابیں ہیں؟ درست جواب ہے ڈاکٹر سلیم اختر۔ اگلا سوال ہے، البیان اور البدیع کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے عابد علی عابد۔ اگلا سوال ہے، معاصر ادب جمیل جالبی کی کتاب ہے مغرب میں نفسیاتی تنقید کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے سلیم اختر۔ اگلا سوال ہے جی، یہ شعر کس کا ہے؟ ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ درست جواب ہے انشا۔ اگلا سوال ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ ہم طالب شہرت میں ابھی تنگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ درست جواب ہے شیفتہ۔ اگلا سوال ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ تو درست جواب ہے غالب۔ اگلا سوال ہے، اسلوب، صرف و نحو اور تصوف کا رنگ کس تصنیف کی خصوصیات ہیں؟ درست جواب ہے پول بن۔ اگلا سوال ہے، جب کسی جذبے، محبت، نفرت وغیرہ کو مجسم کر کے پری، دیو وغیرہ کے پردے میں گھڑ لیا جائے تو اس ادبی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے تمثیل یا تمثیلی کہانی۔ اگلا سوال ہے، سب رس کی کہانی سب سے پہلے کس نے لکھی؟ درست جواب ہے فتحی نیشا پوری۔ اگلا سوال ہے، فتحی نے سب رس کی کہانی شبستان خیال کے نام سے لکھی، اس نے ایک اور نام سے بھی اس کہانی کو لکھا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے حسن و دل۔ اگلا سوال ہے، فتحی کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے دستور عشاق۔ اگلا سوال ہے، دستور عشاق میں کتنے اشعار ہیں؟ درست جواب ہے 5000۔ اگلا سوال ہے، قصہ حسن و دل فتحی نے حسن و دل کے نام سے نثر میں بھی لکھا، یہ کس مثنوی کا خالصہ ہے؟ درست جواب ہے دستور عشاق۔ اگلا سوال ہے، سب رس کہانی کو حسن و دل کے علاوہ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے عقل و عشق۔ اگلا سوال ہے، ترکی شاعر لامانی، والی صدقی، بے دل اور داؤد ایلچی نے کس کہانی پر طبع آزمائی کی ہے؟ درست جواب ہے حسن و دل۔ اگلا سوال ہے، ناموس، ہمت، نظر اور ہدایت کس کہانی کے کردار ہیں؟ درست جواب ہے سب رس۔ اگلا سوال ہے، کہانی سب رس میں عقل مغرب کا بادشاہ ہے، عشق کہاں کا بادشاہ ہے؟
درست جواب ہے مشرق۔ اگلا سوال ہے سبرس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ درست جواب ہے آب حیات۔ اگلا سوال ہے ادبی خطوط کا آغاز کس کے دور سے ہوا؟ درست جواب ہے سر سید۔ اگلا سوال ہے عبدالعزیز ایک اچھے مضمون نگار کے ساتھ ایک اچھے ڈیش بھی تھے، تو درست جواب ہے خطوط نگار۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا عظیم شاعر ہے جس کے خطوط میں وہ ولولہ اور گرمی نہیں جو ان کے کلام میں ہے؟ درست جواب ہے جوش۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ درست جواب ہے ترک قوم سے۔ اگلا سوال ہے غالب کے دادا کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے جو لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، میں اس کے ہجے کیے دیتی ہوں، زے الف قاف کینچی والا قاف، واو قاف الف نون اور آگے ساتھ لکھا ہوا ہے بیگ۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے مرزا قوقان بیگ کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ درست جواب ہے سمر قند۔ اگلا سوال ہے غالب کے والدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے عزت النساء بیگم۔ اگلا سوال ہے جی غالب کے چچا کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے نصر اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے 1802 میں جب غالب کے والد کو گولی مار کر مارا گیا تو اس وقت غالب کی ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، اس وقت غالب کی عمر کتنی تھی؟ درست جواب ہے 5 برس۔ اگلا سوال ہے غالب کے چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے یوسف خان۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کے استاد کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے معلم محمد معظم۔ اگلا سوال ہے کس ایرانی فاضل کی صحبت سے مرزا غالب نے زیادہ فائدہ اٹھایا؟ درست جواب ہے ملا عبدالصمد۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کی بیوی اپنے بھانجے کو پالا، اس کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے زین العابدین۔ اگلا سوال ہے غالب کی بیوی امراؤ بیگم کس کی بیٹی تھی؟ درست جواب ہے مرزا الہی بخش۔ ماڈل پیپر نمبر 12۔ اگلا سوال مقدمہ کے سلسلے میں مرزا غالب کلکتہ گئے تھے کس سن میں؟ تو درست جواب ہے 1828 میں۔ اگلا سوال ہے جی مرزا غالب کو نجم الدولہ اور دبیر الملک کا خطاب مغل دربار سے کب ملا؟ درست جواب ہے 1850 میں۔ اگلا سوال ہے مغل دربار سے وابستہ ہونے پر غالب کا سالانہ کتنی تنخواہ مقرر ہوئی؟ درست جواب ہے 600 روپے۔ اگلا سوال ہے شاہان تیموری کا تاریخ لکھنے کا کام جب غالب کے سپرد ہوا تو غالب نے اسے کس نام سے لکھا؟ درست جواب ہے مہر نیم روز۔ اگلا سوال ہے 1954 میں ذوق کے وفات کے بعد غالب بہادر شاہ کے استاد بنے، جب بہادر شاہ رنگون بھیج دیے گئے تو نواب یوسف علی والی رامپور نے غالب کے لیے کتنا وظیفہ ماہوار مقرر کیا؟ درست جواب ہے 100 روپے۔ اگلا سوال ہے شاہان تیموری کی تاریخ لکھنے کا، یہ سوال دوبارہ شاہان تیموری کی تاریخ لکھنے کا کام جب غالب کے سپرد ہوا تو غالب نے اسے 2 حصوں میں لکھنے کا ارادہ کیا، ایک حصے کا نام مہر نیم روز ہے، دوسرے حصے کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے ماہ نیم مال۔ اگلا سوال ہے غالب جب مغل دربار سے وابستہ ہو گئے اور 600 روپے سالانہ تنخواہ مقرر ہوئی تو اسے کون سی تاریخ لکھنے کا کام سپرد کیا گیا؟ شاہان تیموری کی۔ درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے سر سید نے پرانے اسلوب کو خیر بات کہا اور عبارت میں ڈیش کو اولین جگہ دی؟ درست جواب ہے مدعا نگاری۔ اگلا سوال ہے سر سید نے پرانے اسلوب کو خیر بات کہا اور جناتی زبان ترک کر کے ڈیش زبان کو جگہ دی؟ درست جواب ہے علمی و عوامی زبان۔ اگلا سوال ہے کس نے پہلی مرتبہ سماجی، اخلاقی، ادبی اور ہر قسم کے موضوعات کو نثر میں سمو دیا؟ درست جواب ہے سر سید
اگلا سوال ہے مولانا حالی نے سر سید کے اسلوب کو کیا کہا ہے؟ درست جواب ہے نیچرل۔ اگلا سوال ہے کس کا اسلوب دل کی بات دل میں اتارنے کا قائل ہے؟ درست جواب ہے سر سید۔ اگلا سوال ہے مدعا نگاری، سہل نگاری اور استدلالیت کس کے اسلوب کے اہم خصوصیات ہیں؟ درست جواب ہے سر سید۔ اگلا سوال ہے کس نے سب سے پہلے ادب کو اقلیت پسندی کا حامل بنایا؟ درست جواب ہے سر سید۔ اگلا سوال ہے زبان کو وسیلہ مقصد کس نے بنایا؟ درست جواب ہے سر سید۔ اگلا سوال ہے سر سید کی تصنیفی زندگی کتنے ادوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ درست جواب ہے 4 ادوار میں۔ اگلا سوال ہے سر سید کا پہلا تصنیفی دور ابتدا سے 1857 تک ہے، دوسرا دور 1857 سے 1868 تک یعنی 11 سال تک، تیسرا دور 1848 سے 1869 تک ہے، چوتھے دور کا تعین کریں۔ درست جواب ہے 1870 سے 1898 1898 تک۔ اگلا سوال ہے آثار الصنادید کا پہلا پرچہ کب منظر عام پر لایا گیا؟ درست جواب ہے 1847۔ اگلا سوال ہے سر سید کی سب سے اہم اور مارکہ الآراء کتاب کون سی ہے؟ درست جواب ہے اسباب بغاوت ہند۔ اگلا سوال ہے تہذیب الاخلاق کا پہلا پرچہ کب شائع ہوا؟ درست جواب ہے 24 دسمبر 1876۔ اگلا سوال ہے سر سید کے مضامین کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ درست جواب ہے 3۔ اگلا سوال ہے سر سید کے مضامین کا پہلا خالص مذہبی مضامین ہے، دوسرا سیاسی مضامین اور تیسرا کون سا ہے؟ درست جواب ہے اخلاقی اور اصلاحی مضامین۔ اگلا سوال ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد نونہالان وطن کو نئی تعلیم سے روشناس کرانا ہی تھا اور بڑوں کو علوم نو سے متعارف کرنا۔ اس کے علاوہ اس کی اہم خصوصیت کیا تھی؟ درست جواب ہے اردو میں تراجم۔ اگلا سوال ہے کون سا سال سر سید کی زندگی کا انقلابی سال ہے؟ اس سال سر سید انگلستان گئے اور ٹیٹلر اور اسپیکٹریٹر جیسے رسالوں کا مطالعہ کیا اور پھر ہندوستان آ کر اسی انداز میں 1870 میں تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ تو درست جواب ہے 1866۔ اگلا سوال ہے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی سے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے رسالہ کب نکالا؟ درست جواب ہے 1866۔ اگلا سوال ہے سر سید نے کام کی زبان میں کام کی باتیں لکھنا سکھائیں، یہ کس کا قول ہے؟ درست جواب ہے آل احمد سرور۔ اگلا سوال ہے سر سید کی کس کاوش کو اردو کا انقلابی کارنامہ کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے تہذیب الاخلاق۔ اگلا سوال ہے آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن 1947 میں چھپا، اس کی عبارت مخفی و مسجع تھی۔ سر سید نے اس کا دوسرا ایڈیشن سادہ اور سلیس زبان میں کب شائع کیا؟ درست جواب ہے 1854۔ اگلا سوال ہے جی سر سید کا ہم اثر ہر ادیب ایک دیو ادب تھا اور کسی نہ کسی رنگ میں سر سید سے متاثر تھا، کس کا قول ہے؟ درست جواب ہے سید عبداللہ۔ اگلا سوال ہے غالب نے کب مکتوب نگاری شروع کی؟ درست جواب ہے 1850۔ اگلا سوال ہے المامون، سیرت النعمان، الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی کی سوانح عمریاں ہیں؟ علم الکلام، الکلام، الغزالی اور
سوانح مولانا روم کس مصنف کی فلسفہ و کلام کی کتابیں ہیں؟ درست جواب ہے شبلی۔ اگلا سوال ہے موازنہ انیس دبیر شبلی کی تنقید پر مبنی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شبلی کی تنقید کی کون سی کتاب ہے؟ درست جواب ہے شعر العجم۔ اگلا سوال ہے تاریخ اسلام اور مضامین عالمگیر کس کے تاریخی کتب ہیں؟ درست جواب ہے شبلی۔ اگلا سوال ہے شبلی کے خطوط 3 حصے کس نام سے شائع ہوئے ہیں؟ درست جواب ہے مکاتیب شبلی۔ اگلا سوال ہے مقالات شبلی کے کتنے حصے ہیں؟ درست جواب ہے 8۔ اگلا سوال ہے کس عظیم شاعر نے اچھے خطوط بھی لکھے؟ درست جواب ہے جوش۔ اگلا سوال ہے مجموعہ کلام نظم بے نظیر تدبیر کس کا ہے؟ مجموعہ کلام نظم بے نظیر تدبیر کس کا ہے؟ درست جواب ہے شبلی۔ اگلا سوال ہے مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری کس کے اساتذہ تھے؟ درست جواب شبلی۔ اگلا سوال ہے شبلی کے بھائی کا نام کیا تھا جو اسے داخل کرانے علی گڑھ لے گئے اور ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی جس نے بعد میں شبلی کی اسلامی و ادبی زندگی میں اہم کردار ادا کیا؟ درست جواب ہے مہدی۔ اگلا سوال ہے دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر گبن GIBON کی ترجمہ شدہ کتاب ہے جو سر سید کے کتب خانے میں موجود تھی۔ کون سے عظیم مصنف نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے طریق نگارش سے متاثر ہوئے؟ درست جواب ہے شبلی۔ اگلا سوال ہے کس عظیم ادیب کو 1895 سے 1896 میں محسن الملک کی طرح مکمل یقین ہو گیا کہ سر سید کی نئی تعلیم مغرب کے زیر اثر دی جا رہی ہے اور یہ نقالی کے سوا کچھ نہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے دیا؟ درست جواب ہے مولانا شبلی۔ اگلا سوال ہے شبلی نے سیرۃ الغمان کس کی زندگی پر لکھا؟ درست جواب ہے امام ابو حنیفہ۔ اگلا سوال ہے شبلی کی تصنیف زندگی کا پہلا دور 1882 سے 1898 تک ہے، دوسرا 1898 سے 1899 تک ہے، تیسرے دور کا تعین کریں۔ درست جواب ہے 1899 تا 1904۔ اگلا سوال ہے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم ایک مضمون جزیہ ایک رسالہ کتب خانہ سکندریہ جس میں عیسائی مورخوں کی اس غلط بیانی کی تردید کی گئی ہے کہ یہ کتب خانہ مسلمانوں نے جلا دیا تھا، کس کی تحریریں ہیں؟ درست جواب ہے شبلی کی۔ اگلا سوال ہے شبلی نے اپنے پہلے تصنیفی دور 1882 تا 1898 تک کے درمیان میں کچھ مضامین لکھے، وہ کس نام سے شائع ہوئے؟ درست جواب ہے رسائل شبلی۔ اگلا سوال ہے شبلی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری الفاروق کس دور میں لکھی؟ درست جواب ہے دوسرے دور میں لکھی۔ اگلا سوال ہے شبلی تیسرے دور میں کہاں قیام پذیر تھے؟ درست جواب ہے حیدرآباد۔ اگلا سوال ہے شبلی نے زیادہ تر مذہبی کتابیں کس دور میں لکھیں؟ درست جواب ہے تیسرے دور میں۔ اگلا سوال ہے سیرۃ الغمان اور سفر نامہ مصر، روم و شام شبلی کے پہلے دور کے تصانیف ہیں۔ ندوۃ العلماء اور اعظم گڑھ
کس دور میں قائم ہوئے؟ درست جواب ہے 1904 کے بعد۔ اگلا سوال ہے شعر العجم میں کیا ہے؟ درست جواب ہے ایرانی شعر اور شاعری پر مبنی کتاب۔ اگلا سوال ہے علم الکلام میں اسلامی فلسفہ کے حوالے سے بحث ہے، الکلام میں کیا ہے؟ درست جواب ہے نئے زمانے میں مذہبی فلسفے کی ترتیب کے اصول۔ اگلا سوال ہے اچانک بندوق چل جانے سے شبلی کا پاؤں زخمی ہو گیا، شبلی کب فوت ہوئے؟ اگلا سوال ہے جواب ہے اس کا 1914 میں۔ اگلا سوال ہے المامون ایک تاریخی سوانح عمری ہے، کس حوالے سے ہے؟ درست جواب ہے مامون الرشید۔ اگلا سوال ہے سوانح عمری المامون کا دیباچہ سر سید نے لکھا، جس میں انہوں نے سوانح عمری اور تاریخ نگاری کے اصول بیان کیے ہیں۔ بتائیں الفاروق کا دیباچہ کس نے لکھا جس میں انہوں نے بھی اصول سوانح نگاری اور تاریخ نگاری بیان کی ہیں؟ درست جواب ہے شبلی۔ اگلا سوال ہے شبلی کی تاریخ اور سوانح لحاظ سے سب سے ناقص کتاب یا اوسط درجے کی کتاب کون سی ہے؟ درست جواب ہے الغزالی۔ اگلا سوال ہے الغزالی کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہے 292 صفحات۔ اگلا سوال ہے الغزالی میں امام غزالی کے سوانح خالات کتنے صفحات پر مشتمل ہیں؟ درست جواب ہے 28 صفحات پر۔ اگلا سوال ہے شبلی کی سوانح عمریوں کو ان کی معنوی خصوصیات کی بنا پر کتنے اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ درست جواب ہے 3 اقسام میں۔ اگلا سوال ہے یہ کس کا شعر ہے؟ یہاں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا، کس کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ درست جواب ہے ظفر اقبال۔ اگلا سوال ہے جی یہ شعر بتائیں کس کا ہے؟ پشیماں لاش پہ آئے ہیں وہ اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے؟ درست جواب ہے مومن۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کس سرکاری اخبار کے ایڈیٹر بنے؟ درست جواب ہے اتالیق پنجاب۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد جب اتالیق پنجاب کے ایڈیٹر بنے تو ان کی تنخواہ 75 روپے ماہوار ہو گئی۔ 1862 میں لاہور میں جب وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے تو ان کی تنخواہ کتنی تھی؟ درست جواب ہے 15 روپے۔ اگلا سوال ہے کرنل ہال رائٹ جو محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر تھے، اسے جب آزاد کی قابلیت کا پتہ چلا تو اتالیق پنجاب کے کس ایڈیٹر کو ہٹا کر آزاد کو ایڈیٹر بنا دیا؟ درست جواب ہے پیارے لال آشوب۔ اگلا سوال ہے آزاد کابل اور بہارا 1865 میں گئے۔ آزاد کابل اور بہارا 1865 میں گئے۔ آپ نے ایران کا دوسری مرتبہ سفر کب کیا جس کے بعد انہوں نے سہندہ فارس لکھی؟ درست جواب ہے 1885 میں۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملکہ وکٹوریہ کی پہلی جبلی کے موقع پر حکومت نے کب دیا؟ درست جواب ہے 1887۔ اگلا سوال ہے جوان بیٹی کی وفات پر آزاد کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ ان کے دماغ میں خلل پیدا ہوا اور زندگی کے آخر 20 سال جنون اور دیوانگی میں گزارے۔ آزاد کو یہ صدمہ کب پہنچا؟ درست جواب ہے 1889۔ اگلا سوال ہے آزاد نے اپنے استاد ذوق کے فیض کے باعث آب خیاط
کب شائع کی؟ درست جواب ہے 1880۔ اگلا سوال ہے مولوی نذیر احمد اور پیارے لال آشوب کس کے ہم جماعت ساتھی تھے؟ درست جواب ہے آزاد۔ اگلا سوال ہے آزاد نے لاہور میں کتب خانہ کب قائم کیا؟ درست جواب ہے 1886۔ اگلا سوال ہے دربار اکبری، قصص ہند، فلسفہ الحیات کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے آزاد۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کی تصانیف کتنی ہیں؟ درست جواب ہے تقریباً 25 سے 30۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد ایک بہترین شاعر، تاریخ دان اور مضمون نگار کے علاوہ ڈیش بھی تھے؟ تو درست جواب ہے مؤلف و مترجم۔ اگلا سوال ہے نیرنگ خیال کے مضامین کتابی شکل میں آنے سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئے؟ درست جواب ہے انجمن مفید عام قصور۔ اگلا سوال ہے آزاد کے مضامین سیر عدم، جنت الحمقاء اور مرقع خوش بیانی کس رسالے میں شائع ہوئے؟ درست جواب ہے اسپیکٹیٹر۔ میں اس کے اسپیلنگ بھی بول دیتی ہوں، SPECTATOR۔ اگلا سوال ہے کس ادیب کے مورث اعلیٰ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری پیر برات کہلاتے تھے؟ درست جواب ہے حالی۔ اگلا سوال ہے حالی کی والدہ کو خلل دماغ کا عارضہ ہو گیا اور مر گئیں، اس وقت حالی کی عمر کتنی تھی؟ درست جواب ہے 9 سال۔ اگلا سوال ہے بچپن میں حالی گھر والوں سے چھپ کر دہلی چلے گئے، وہاں رہ کر صرف و نحو اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔ اس وقت دہلی کالج موجود تھا جہاں نذیر اور آزاد پڑھتے تھے، مگر حالی کو وہاں پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ بتائیں حالی دہلی میں کتنا عرصہ رہے؟ درست جواب ہے 1.5 برس۔ اگلا سوال ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے حالی کی ملاقات کب ہوئی؟ یاد رہے کہ اس ملاقات کے بعد شیفتہ حالی کو اپنے ساتھ جہانگیر آباد لے گئے اور تقریباً 8 سال دونوں ایک ساتھ رہے۔ یہ ملاقات کب ہوئی تھی؟ درست جواب ہے 1863 میں۔ اگلا سوال ہے حالی نے پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں کتنے عرصے تک ملازمت کی؟ حالی کا کام یہ تھا کہ جو ترجمے انگریزی سے اردو میں ہوتے تھے ان کی عبارت درست کرنا۔ درست جواب ہے 4 سال۔ اگلا سوال ہے حالی نے 1867 میں ایک مذہبی رسالہ بھی لکھا، نام بتائیں۔ درست جواب ہے تریاق مسموم۔ اگلا سوال ہے انجمن پنجاب کے مشاعروں کے لیے حالی نے کتنی مثنویاں لکھیں؟ درست جواب ہے 4۔ اگلا سوال ہے کس ادیب نے عربی سے ارضیات یعنی جیولوجی کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا؟ درست جواب ہے حالی۔ اگلا سوال ہے اپنی کوتاہیوں کے باوجود حالی اردو ادب کے بہترین سوانح نگار ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ درست جواب ہے الطاف فاطمہ۔ درست۔ اگلا سوال ہے ایک شریف انسان نے ایک شریف تر انسان کی ہمدردانہ سرگزشت لکھی ہے، یہ مہدی عفاری کا قول ہے، بتائیں یہ کس کتاب اور کس مصنف کی طرف اشارہ ہے؟ درست جواب ہے حالی اور حیات جاوید۔ اگلا سوال ہے کس کتاب کو کتاب المناقب اور مدلل مداحی کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حیات جاوید۔ اگلا سوال ہے حیات جاوید کو کتاب المناقب اور مدلل مداحی کس نے کہا ہے؟ مدلل شبلی۔
اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا باقاعدہ سوانح نگار کون ہے؟ درست جواب ہے حالی۔ اگلا سوال ہے حالی کی سوانح عمریوں میں سب سے بہترین اور طویل سوانح عمری کون سی ہے؟ درست جواب ہے حیات جاوید۔ اگلا سوال ہے داستان تاریخ اردو میں حامد حسن قادری نے مولانا حالی کی نایاب اور دستیاب نثر تصانیف کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ درست جواب ہے 16۔